بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ فرق سلطان زلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد کی جو یہ پرو پاکستانی نئی سیریز ہے، اس میں مختلف پاکستان کے روشن چہرے میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جانے مانے اور مشہور ایڈوکیٹ جناب ملک سلیم اقبال صاحب کے ساتھ ہوں اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ بھی نوجوان ہیں اور پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا چہرہ ہیں، اور اس کے علاوہ روشن پاکستان اور یہ جو بیوٹیفل فیسز آف پاکستان کے حوالے سے آپ ایک سکسیسو سٹوریز ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے اور یہاں پہ عملی طور پر محنت کر کے آج یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو سکسیسو سٹوریز ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ آپ اس سے پہلے بھی میرے 4-5 پروگرام جو ہیں اس حوالے سے دیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہم گپ شپ لگائیں گے جناب سلیم اقبال ملک صاحب سے، سپریم کورٹ کے جو ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نوجوان نسل کس طرح سے ایک ان کی کریکٹر کیسا ہونا چاہیے اور ان کو کس طرح کی محنت کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم گپ شپ کریں گے سلیم اقبال ملک صاحب سے۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے صاحبزادہ زلفی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں اپنے جو خیالات ہیں، اپنے جذبات ہیں، اپنی ملک کی نوجوان نسل تک پہنچا سکوں۔ صاحبزادہ زلفی صاحب نے پاکستان زندہ باد کے نام سے جو سیریز شروع کی ہے، میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، چونکہ جب ایک طرف ہمارا نوجوان بہت مایوس ہو چکا ہے، پڑھا لکھا نوجوان باہر کے ممالک میں جا رہا ہے، تو انہوں نے اس پاکستان زندہ باد سیریز کے پروگرام سے یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، نوجوانوں کو بتایا جائے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اس خوبصورت پاکستان میں نوجوانوں کے لیے بہت کچھ ہے، اگر وہ تھوڑا سا ان کو پراپر گائیڈ کیا جائے۔ اور اس حوالے سے یہ مختلف جو طبقات کے لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کے انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے پیشے کے لحاظ سے یہ بتا سکوں کہ نوجوان اگر وکیل بنے گا تو اس کو کتنا اس شعبے میں اسکوپ ملے گا، کتنی وہ ترقی کرے گا۔ بہرحال ان کا یہ پیغام بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وکالت کی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، بلکہ میرا ایمان ہے کہ میرے ملک سے زیادہ دنیا میں اور کوئی شہر، کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ اس میں بڑے مواقع ہیں، پر تھوڑا سا جو ایشو ہے کہ گائیڈنس کا ایشو ہے کہ پراپر پرسن، پراپر پلیس نہیں ہوتی۔ جس کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے اس کو انجینئر بنانے کے لیے کاوش کی جاتی ہے، جس کو ادیب بننا ہوتا ہے اس کو انجینئر بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں اس بندے کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ اب بات کرتے ہیں وکالت کی، تو وکالت کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، میں خود گراؤنڈ لیول سے آیا ہوں، زیرو لیول سے آیا ہوں، اور آج اللہ تعالیٰ نے سپریم کورٹ کا وکیل بنا دیا، ایک پروفیشنل وکیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور مجھے اس شعبے میں اتنا سکوپ نظر آتا ہے۔ جو اس کی بڑی مثال ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کو بھی میں نے وکیل بنایا ہے، چونکہ میں یہ یقین محکم ہے کہ پاکستان کے اندر باقی شعبوں کی طرح ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، وکالت کا شعبہ میں سمجھتا ہوں ان سے کم نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر ہے۔ اس شعبے میں جب آپ آتے ہیں، اس شعبے کے لیے کسی بڑے بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں کہ آپ کسی بڑے امیر بندے کے بیٹے ہوں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اس شعبے کا صرف ایک ایشو ہے کہ یہ فل ٹائم مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے دوسرے شعبوں کی طرح۔ اگر آپ اس شعبے کو ٹائم دے دیں تو پھر یہ دنوں میں دن دگنی اور رات دگنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس وکیل پہ کرم کرتی ہے اور وہ بندہ بہت ترقی کرتا ہے۔ وکالت کا شعبہ ایٹ سیلف بہت کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے شعبے ہیں کہ اگر آپ LLB ہیں، آپ نے اچھی محنت کی ہے تو CSS کرنا کوئی ایشو ہی نہیں آپ کے لیے، یا PMS کا امتحان پاس کرنا۔ اس طرح ججز کے شعبے میں آپ سول جج بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں، آپ پروسیکیوٹر بن سکتے ہیں، آپ اٹارنی بن سکتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ شعبے ہیں جو آپ وکالت کرنے کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن شرط پھر بھی وہی ہے، لیس الانسان الا ما سعی، کہ اگر آپ اس شعبے میں محنت کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ نہیں کہ یہ شعبہ باقی شعبوں سے بڑھ کر آپ کو رزلٹ نہ دے۔
میری آپ سے اس نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے، باہر مت جائیں، اس ملک میں بہت کچھ ہے۔ زلفی صاحب کے یہ آپ جو ان کے سیریز ہیں یہ بھی دیکھیں، آپ کو کامیاب لوگ کیا بتا رہے ہیں اپنے اپنے پیشے کے۔ میں نے بھی کوشش کی، حالانکہ میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دوڑ میں بھی شامل ہوں، محنت کر رہا ہوں، اور میں بڑا مطمئن ہوں، سیٹسفائی ہوں۔ آپ کو یہی پیغام ہے، آئیں ہم سب نوجوان مل کر اس ملک کو اور خوبصورت بناتے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر صاحبزادہ زلفی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات آپ تک پہنچانے کا موقع دیا۔ بہت مہربانی۔